أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور کے مہینے جو ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں اللہ کے نزدیک۔ کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان پیدا کیا، اور ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ کہ سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ان کی یہ گنتی اللہ کی طرف سے متعین کردہ ہے، ہم اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ اب کی مرتبہ ہم 10 مہینوں کا سال بنا لیتے ہیں یا 14 مہینوں کا سال بنا لیتے ہیں، نہیں، 12 مہینوں کا کیا ہوگا؟ سال ہوگا۔ اور ان میں سے 4 مہینے کیا ہیں؟ محترم ہیں، احترام والے ہیں، عظمت والے ہیں، وقار والے ہیں۔ بھئی یہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 مہینے ہیں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں کا کیا ہے؟ یہ عظمت والے مہینے ہیں، احترام والے مہینے ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ محرم کے مہینے کو نحوست والا تصور کیا جاتا ہے، سوگ والا تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کیا بتلاتی ہے کہ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ اب بتاؤ، عظمت اور نحوست ایک جگہ اکٹھی ہوں گی؟ اکٹھی۔ اب یہ نبی کی بات مان لو، اس کو عظمت والا بنا لو، یا پھر جو ہے جی اپنی جو ہے سنی سنائی باتیں جن کی کوئی اصل نہیں، اس کو کیا کر دو؟ دین کے اوپر مقدم کر دو، اور اس کو کیا کر لو؟ منحوس بنا لو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی من چاہی تو نہیں کرنی نا، ہم نے تو اللہ اور اس کے رسول کی کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ پھر یاد رکھیں کہ اس مہینے میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ شادی بیاہ وغیرہ یا خوشی کے معاملات نہیں کرتے۔ دیکھو، حلال حرام، جائز ناجائز، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے، جس کو اللہ نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا اپنے نبی پاک کے ذریعے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے ذریعے حلال اور حرام چیزوں کو کیا کر دیا؟ بیان کر دیا، اور دین کی تکمیل ہو چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت ملنے کے بعد 23 سال زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں پہ بھی کوئی اس طرح کا عمل نہیں ملتا جس کے اندر جو ہے محرم کو نعوذ باللہ منحوس مہینہ قرار دے کر اس کو جو ہے جی وہ شادی بیاہ کے لیے کیا قرار دیا گیا ہو؟ ممنوع قرار دیا گیا ہو۔ اس طرح کی کہیں کوئی بات قرآن و سنت میں نہیں ملتی۔ اب اگر ہم اس کو اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ اس کے اوپر پابندی لگاتے جی کہ نہیں، اب اس کے اندر شادی نہیں کرنا، شادی کرنا حرام ہے، تو یہ ہم گویا کیا کر رہے ہیں؟ دین کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے اوپر شہد کو کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا۔ اللہ نے قرآن میں آیت اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی، اللہ نے جس چیز کو حلال کی آپ اس کو کیوں حرام کر رہے ہو؟ تو جب محرم کے اندر شادی کرنا، اس کی کہیں پہ قرآن و سنت میں ممانعت نہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ کر کیا کر رہے ہیں؟ ایک حلال چیز کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ اور اسی طرح یا اس کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ بھی بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر جو کیا فرمایا گیا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر او کما قال،
کہ بھئی یہ چھوت چھات ہو گیا یا جو ہے جی بدشگونی ہو گئی یا اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، ان چیزوں کی کوئی حقیقت اور کوئی اصلیت نہیں ہے۔ تو اب ہمارے نبی نے، ہمارے دین نے تو ان بدشگونیوں کو، اس جو ہے جی نحوست کے تصور کو کیا کر دیا؟ منع کر دیا، اس کی نفی کر دی۔ تو اب ہم جب اس کو کیا کرتے ہیں؟ منحوس سمجھتے ہیں، یہ شادی بیاہ کو، اس کو کیا کرتے ہیں؟ منع قرار دیتے ہیں، تو گویا ہم دین کے اندر کیا کرتے ہیں؟ زیادتی کرتے ہیں۔ پھر دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس کے اندر شادی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا ثلاث یا علی لا تؤخرہن، علی تین چیزیں ایسی ہیں ان میں تاخیر نہ کرنا۔ کون کون سی؟ الصلاۃ اذا آنت والجنازۃ اذا حضرت والایم اذا وجدت کفوا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اے علی تین چیزیں ایسی ہیں ان میں تاخیر نہ کرنا۔ جب نماز کا وقت آ جائے اس کو پڑھو، جب جنازہ حاضر ہو جائے اب اس کو کیا کرو؟ پڑھو، لے کے بیٹھے ہوئے۔ اور جو ہے نا جی غیر شادی شدہ لڑکی جو ہے، جب اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے اندر تاخیر نہ کرو۔ تو ہم محرم اور سفر یہ 2 مہینے جو ہے جی ہم کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں اس کو منحوس سمجھ کر کہ جو ہے جی یہ تو منحوس ہے، ہم نے شادی نہیں کرنی۔ تو یہ اس حدیث کی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں۔ پھر کہ جی ہم نواز رسول کا غم مناتے ہیں، یہ غم کا مہینہ ہے، تو یاد رکھیں بالکل جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ایک غمناک واقعہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا شریعت نے کسی شخصیت کے سوگ کا حکم دیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، غالباً ان کی شہادت کے 5 سال بعد جو ہے جی وہ ان کے قاتل جناب وحشی آئے اسلام لانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے تیرے اسلام قبول ہے لیکن میرے سامنے نہ آنا۔ دیکھو 5 سال نبی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اس کا دکھ تھا، اس کا رنج تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی کام مؤخر یا لیٹ نہیں کیا، روکا نہیں کہ جی میں کس چیز میں ہوں، سوگ میں ہوں۔ پھر اگر سوگ ہی منانا ہے تو جس طرح جناب حسین رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، محرم کے مہینے میں آپ نے جو ہے جی سارے کام روک دیے کہ جی سوگ حسین ہے۔ اب اس سے بڑا غم جو ہے، اس سے بڑا دکھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، حسرت آیا، دنیا سے جانا ہے، یہ ربیع الاول کے اندر ہوا، پھر اس کا بھی تو سوگ منانا چاہیے نا، اس کا بھی تو سوگ منانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں جو بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بڑی محبت تھی، وفات کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یاد کیا کرتے تھے، ان سے سہیلیوں کے گھر جو ہے جی وہ ہدیہ وغیرہ بھیجا کرتے تھے۔ بی بی یاد تھی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بی بی رقیہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی وفات رمضان کے مہینے میں ہوئی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات جو ہے جی کیا ہوئی؟ رمضان میں ہوئی۔ جناب علی رضی اللہ عنہ کی وفات کیا ہوئی؟ شہادت کس میں ہوئی؟ رمضان میں۔ پھر اس کو بھی سوگ کا مہینہ بنا لیں، ٹھیک ہے نا جی۔ شوال کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ شعبان کے اندر جو ہے نا جی وہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کی کیا ہوئی؟ وفات ہوئی۔ تو بھائی یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ قریبی رشتہ دار تھے، جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے۔ اگر اس طرح ہم سوگ منائیں گے تو پھر جو ہے جی باقی دنیا کے کام ہمارے کس طرح ہوں گے؟ تو اس لیے یاد رکھیں دین اسلام نے کسی شخصیت کے سوگ کی وجہ سے نکاح وغیرہ کو یا خوشی کے کسی معاملے کو ممنوع قرار نہیں دیا کہ جس وقت جس کو سہولت ہو وہ کیا کر لے، اس کو ادا کر لے۔ تو اس لیے محرم کے مہینے کے اندر جو ہے وہ شادی سے رکنا جو ہے یہ درست بات نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جناب علی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی جو ہے وہ کس میں ہوئی تھی؟ محرم کے مہینے ہی میں ہوئی تھی۔ ایک بات تو یہ یہاں تک ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی محرم کے مہینے میں بیوی کے قریب نہیں جاتے، تو یاد رکھیں
وہ کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو بیوی کے پاس جانے سے روک سکتی ہیں؟ ایک تو روزہ ہے، اگر بیوی کا روزہ ہو، مرد کا روزہ ہو، وہ بیوی کے پاس نہیں جا سکتا دن کے وقت، رات کو اجازت ہے۔ اگر عورت نے حرام باندھا ہوا ہے تب بھی جو ہے اس کے ساتھ قربت جائز نہیں ہے، یا اس کے ماہانہ ایام ہے، یا بچے کی ڈیلیوری کے بعد کے جو ایام ہیں جس کو نفاس کہتے ہیں، اب بھی جو ہے بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ شریعت نے ان مقامات پہ، ان مواقع پہ روک رکھی ہے، خاوند کو منع کیا ہے۔ اس کے بعد کہیں پہ بھی جو ہے وہ شریعت نے رکاوٹ اور روک نہیں رکھی۔ جس وقت جو ہے آدمی کی طبیعت چاہے یا میاں بیوی کی طبیعت چاہے تو وہ اپنے اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ اگر وہ محرم کی وجہ سے رکتے ہیں تو گویا کہ اللہ نے ایک چیز کو حلال قرار دیا تھا اور انہوں نے اللہ کی حلال کردہ چیز کو کیا کر لیا؟ اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو بھئی یہ تو سخت کیا ہے؟ گناہ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع نصیب فرمائے۔